ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آغاز میں بات کریں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان اہم اہداف طے ہو گئے. آئندہ مالی سال کا بجٹ کا تخمینہ 17,600 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جاننے کے بتائیے گا. شعیب جی, جو بجٹ اس آئندہ مالی سال کا آ رہا ہے اس میں تقریباً 1,000 ارب روپے کی کمی نظر آ رہی ہے. پچھلے رواں مالی سال کی نسبت 17,600 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے, جس میں FBI کا جو ہدف ہے وہ 14,300 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ تقریباً 6,470 ارب روپے کے, جبکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1153 ارب روپے, سیلز ٹیکس کی مد میں 4,945 ارب روپے, جبکہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 1,740 ارب روپے جمع ہونے کا ہدف ہے. نان ٹیکس ریونیوز کے علاوہ ہوگا وہ تقریباً 2,584 ارب روپے کا, جس میں اسٹیٹ بینک کا منافع شامل نہیں ہوگا. عوام سے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو لیوی ہے اس میں 1,311 ارب روپے جمع کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ قرضوں اور سود کے اوپر 8,600 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. جو ترقیاتی بجٹ کا ہدف ہے وہ 1065 ارب روپے رکھا گیا ہے, جبکہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 2,100 ارب روپے رکھا گیا ہے. جو وفاق کا تخمینہ سبسڈی سے متعلق ہے وہ 1,370 ارب روپے رکھا گیا ہے, جبکہ جو وفاق گرانٹ فراہم کرے گی وہ 1,600 ارب روپے کی فراہم کرے گی, اور BSP کے لیے 716 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کے جھوٹ کا سہارا لے کر پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کی. بھارت نے نہ صرف جارحیت کی بلکہ نہتے معصوم شہریوں کو ہدف بنا کر جنگی جرائم بھی کیے. بھارتی فوج کی 6 اور 7 مئی کو کی جانے والی کھلی جارحیت میں 40 سویلین شہید ہوئے. بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل بھارتی فضائیہ AK بھارتی نے کہا, سویلینز مارے بھی گئے تو انہیں گننا ہمارا کام نہیں ہے. بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والوں میں 15 معصوم بچے, 7 خواتین اور 18 مرد شامل تھے. بھارتی جارحیت سے 121 پاکستانی شدید زخمی بھی ہوئے, جن میں 10 خواتین اور 27 بچے شامل تھے. بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلح فوج بشمول پاک فضائیہ اور آرمی کے 13 جوان شہید ہوئے. مودی کی ناکام سفارتکاری عالمی سطح پر بے نقاب ہونے لگی. بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک نے مودی کی حمایت نہ کر کے بھارت کی ناکام سفارتکاری پر سوالات اٹھا دیے. BBC کے مطابق پاکستان کو چین اور ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت حاصل ہے, جبکہ بھارت کو عالمی تنہائی کا سامنا ہے. امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا. جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے ہوا. امریکہ نے جنگ بندی کا حکم نامہ جاری کیا, جبکہ بھارت لا علم رہا. بھارت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ٹرمپ نے دہشت گردی کا ذکر تک نہ کیا. مودی حکومت کو زوردار سفارتکاری جھٹکا لگا. عالمی رہنماؤں کا فوکس دہشت گردی نہیں بلکہ کشیدگی کم کرنا تھا. بھارت کا بیانیہ مسترد ہوا. عالمی سفارتکاری نے کشمیر کو پھر مرکزی حیثیت دے دی. بھارت کا اندرونی معاملہ کہنے کا بیانیہ ناکام رہا. سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کا بیک وقت دورہ بھارت کے لیے سفارتی شکست بنا. عالمی میڈیا میں پاکستان کا بیانیہ چھا گیا. بھارت کا دہشت گردی کا شور عالمی سطح پر مسترد کیا گیا. ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ صرف $10 ارب کی تجارت کے باوجود اسے عالمی اہمیت دی. پاکستان کے خلاف گودی میڈیا کی جھوٹی میڈیا مہم پر بین الاقوامی ہزیمت کا سلسلہ جاری ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا پھیلایا, جھوٹی خبروں سے بھارتی فوج کی زبردست کامیابیوں کا تذکرہ کیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے حملوں میں پاکستانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا. بھارتی فوج نے 2 پاکستانی لڑاکا طیارے مار گرائے. کراچی بندرگاہ کے ایک حصے کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی بھی حصہ درست نہیں تھا. بھارتی میڈیا نے گمراہ کن ویڈیوز فوٹیج اور AI سے ہیرا پھیری کر کے جھوٹ پھیلایا. جھوٹ کو پھیلانے میں بھارتی میڈیا کے مین سٹریم چینلز بھی شامل ہیں. بھارتی اینکرز مبصرین نے جوہری ملکوں میں جنگ کے لیے چیئر لیڈرز کا کردار ادا کیا. مشہور بھارتی ٹی وی چینلز نے قوم پرستی کے جوش کی آڑ میں من گھڑت کہانیاں نشر کی. فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ نے انکشاف کیا کہ آج تک اور نیوز 18 نے جھوٹی خبریں پھیلائیں. بھارتی وزیر خارجہ بتائیں ہم نے کتنے تیارے کھوئے. بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سوال اٹھا دیے. راہل گاندھی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا, بتایا جائے کہ حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے کتنے تیارے کھوئے. پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے, لیکن مودی سرکار اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ کا رونق میلہ لگا اور بھارتی گودی میڈیا کی پروپیگنڈا فیکٹری کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کرکٹ کے ہزاروں دیوانے کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا مقابلہ دیکھنے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پہنچے.
گودی میڈیا نے ڈرون حملے میں پنڈی اسٹیڈیم کی تباہی کا دعویٰ کیا تھا۔ انتہا پسندوں نے جعلی اور AI جنریٹڈ تصویریں دھڑلے سے شیئر کی تھیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، پاک فضائیہ کے پائلٹس اور ہمارے جوانوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مودی کے حملے کے پیچھے گہری سازش ہے، اس کے تانے بانے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے ملتے ہیں۔ جنرل حافظ عاصم منیر نے، ہمارے ان جوانوں نے اور ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ جو تھپڑ رسید کیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ بھارت اس قسم کی کوئی جنگ نہ مسلط کرے گا، نہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ پوری قوم جشن منا رہی ہے، اظہار تشکر کر رہی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت، پاکستانیوں کی عزت میں کئی سو انتہا پسند ہندو اسرائیلی وزیر اعظم کی سوچ والا شخص ہے۔ مودی نے یہ حملہ بیٹھے بٹھائے نہیں کر دیا، اس کے پیچھے لمبی سوچ اور سازش شامل تھی، جس کے تانے بانے بلوچستان خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد ان کے آقا اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو اب تمہیں کیا بچائیں گے؟ اگلی تمہاری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور پانی کے بحران کی وجہ سے سندھ میں پھلوں کے بادشاہ آم کی فصل بھی شدید متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رواں سال آم کی پیداوار میں 70% تک کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ عمرکوٹ سے ممتاز آریسر کی رپورٹ۔ دیرپا سردی اور نہری پانی کی قلت کے باعث اس سال آم کی پیداوار میں 70% کمی کا خدشہ ہے۔ بور جو آم پہ آیا 12 دسمبر تک یہ شروع ہو جاتا ہے، اس سال 15 دن وہ لیٹ تھا، پانی پھر آیا ہی نہیں۔ دوسری جانب باغات ٹھیکے پر لینے والے ٹھیکیدار وقت سے پہلے پٹائی کر کے آم مارکیٹ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ابتدائی طور پر بہتر دام حاصل کر کے معیار اور وزن کی کمی کے باعث ہونے والے نقصان کو کم سے کم کر سکیں۔ بہت کم فصل ہے اب کے سال، یہ سال پتہ نہیں کیسا بحران کا ہے، بہت کم فصل ہے سندھڑی کی۔ موسمیاتی تبدیلی اور وقت پر پانی نہ ملنے کے باعث آموں میں نہایت ہی خوش ذائقہ سندھڑی، دسہڑوں اور سرولی میں بھی وہ مٹھاس نہیں رہی ہے جو پہلے تھی۔ ایسی صورتحال میں نہ فقط آم کھانے کے شوقین افراد خوش ذائقہ آم کھانے سے محروم رہیں گے، بلکہ عالمی مارکیٹ میں سندھڑی آم کی مانگ میں بھی کمی کا خدشہ ہے۔ ممتاز آریسر، ARY نیوز، عمرکوٹ۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں منشیات بحالی مرکز پر دھاوا بولنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں محمد شکیل، اسلم باکسر اور 150 نامعلوم ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ افضل خان ہمارے ساتھ، ہمارے نمائندے ان سے مزید جانیں گے۔ افضل، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ خالد میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ کم از کم 150 مسلح افراد نے مرکز پر دھاوا بولا، فائرنگ کی، سرکاری املاک کی اور وہاں پر زیر آپ کی آواز سے نہیں پہنچ پا رہی افضل، ہمیں آگاہ کر رہے تھے مقدمے میں محمد شکیل، اسلم باکسر اور 150 نامعلوم ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں اقدام قتل، بلوام، ہنگامہ رائی اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے اسپتال میں گھس کر فائرنگ کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ملزمان نے اسپتال میں موجود افراد پر بھی حملہ کیا۔ ملزمان نے تالا توڑ کر اسپتال میں موجود افراد کو فرار کروایا۔ ملزمان 50,000 کی رقم بھی ساتھ لے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اورنگی ٹاؤن میں منشیات بحالی مرکز پر نامعلوم ملزمان کے حملہ اور توڑ پھوڑ کا نوٹس لے لیا۔ ضیاء الحسن لنجار SSP ویسٹ سے تفصیلات طلب کر لی۔ انہوں نے کہا حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کو متحرک کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوغلو نے ملاقات کی ہے۔ مریم نواز نے بھارتی جارحیت پر ترکی کی پاکستان کی دو ٹوک حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ مریم نواز نے کہا ترکی کی بھارتی جارحیت پر حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ صدر اردوان کا کہنا ہے کہ ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ الفاظ ہمارے دلوں میں نقش ہو چکے ہیں۔ پاکستان ترکیہ صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے بھائی ہیں۔ 7ویں ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل میں 24 معاہدوں پر دستخط خوش آئند ہیں۔ پنجاب ترکی سے دوستی کو معاشی تحریک میں بدلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں پاکستان سے بدترین شکست پر مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، شرمندگی چھپانے کے لیے نہتے کشمیریوں پر غصہ نکال رہا ہے۔ مودی سرکار کا ایجنڈا کشمیر کو کشمیریوں سے خالی کرنا ہے۔
तरीन शिकस्त मिली है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद मोदी मुकम्मल तौर पे बुखलाहट का शिकार हो गया है और फ्रस्ट्रेशन निहत्ती मजलूम कश्मीरी कौम पे निकाल रहा है। हजारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है जेलों में बंद करके उनसे फोर्स्ड कन्फेशंस ली जा रही हैं, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है। जो इंडिया में स्टूडेंट्स कश्मीरी पढ़ रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जो भी कोई सच लिखता है उसको खामोश कर दिया जाता है। मोदी सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है इस वक्त कि कश्मीर को कश्मीरियों से खाली कर दिया जाए। वक्त आ गया है कि आप सब लोग उठें, डट के जो है एक्सपोज करें मोदी सरकार को और निहत्ते कश्मीरियों का साथ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा किया और मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने दीन की खिदमत में मरकज़ मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहीनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह फाज के शाना बशाना खड़ी है। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया, मगर आलमी सतह पर मजीद बेनकाब हो गया। दी वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। दी वायर की जानिब से सवालात उठाए। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम न की? 26 जानें बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले शहरियों का इनखला क्यों ना किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? मोदी ने दावा किया पाकिस्तान ने जंगबंदी की भीख मांगी, मगर सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर ने क्यों किया? अमरीकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक आजाद क्यों हैं? भारतीय इंतकामी कार्रवाई के बावजूद कातिल कहां हैं? ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी। भारतीय फजाइया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? क्या भारत अब शिमाली कोरिया या रूस बन चुका है? अवाम को सच बताने से क्यों डर रहे हैं? पाकिस्तान पर भारतीय जारियत में जहां राफेल तैयारों की तबाही ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी साबित हुई, वहीं मगरबी ममालिक के लिए सबक और यूरोप के लिए भी वार्निंग है। जर्मन अखबार ने आर्टिकल में पाकिस्तान की सलाहियतों का भी एतराफ किया। पाकिस्तान पर हमले में राफेल तैयारों की तबाही। भारत ने शाहीनों के मीडिया का भी पाकिस्तान की सलाहियतों और चीनी टेक्नोलॉजी का एतराफ। जर्मन अखबार ने आर्टिकल में लिखा, पाकिस्तान पर भारतीय जारियत में राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी शाहीनों के सामने शदीद मुजाहिमत करना पड़ी। तकनीकी बढ़तरी के घमंड में भारत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। भारत को पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी कोई अंदाजा नहीं था। आर्टिकल में कहा गया, राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। फेक न्यूज वॉचडॉग ने 7 से 10 मई के वाकयात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में भारतीय मीडिया को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया गया। वॉचडॉग ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान चलने वाली जाली खबरों का जायजा लिया। रिपोर्ट में कहा गया है, भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलविस पाया गया। भारतीय मीडिया ने जाली खबरों से पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में तबाहकारियां दिखाते रहे। रिपोर्ट से मुतालिक मजीद बात करेंगे, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है। 48 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली रिपोर्ट है जिसमें भारतीय मीडिया को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया गया है। इसमें बताया गया है कि जंग के दौरान भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलविस पाया गया। भारतीय मीडिया ने जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान में तबाहकारियां दिखाते रहे। पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज बतौर मौलिक जंगी हथियार इस्तेमाल हुई। ऑपरेशन सिंदूर प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेज को पुलवामा के साथ जोड़ा। इंडियन मीडिया ने इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेज को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। इंडिया टुडे की जानिब से एनिमेटेड मिसाइल हमलों को बतौर हकीकी मिसाइल दिखाया गया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हार तस्लीम करते हुए डीप फेक वीडियो भी चलती रही। इंडियन मीडिया पर भारतीय फौज के पाकिस्तान में दाखिल होने की मन घड़त खबरें जो हैं वो भी चलाई गई और भारतीय चैनल की जानिब से पाकिस्तान आर्मी चीफ को हिरासत में लेने की जाली खबरें भी चलती रही हैं। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में 100 शहरियों को मारने का दावा भी मन घड़त साबित हुआ। दौरान जंग आलमी मीडिया से मंसूब जंगी आदाद शुमार से मुतल्लिक स्क्रीन, जाली शर्ट्स,
زیر گردش رہے۔ زی ٹی وی کی جانب سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پر حملے کی جعلی بریکنگ نیوز چلائی گئی۔ سرگودا ایئر بیس کی تباہی کے حوالے سے جعلی سیٹلائٹ امیجز بھی قابل ذکر رہے۔ سری نگر میں پاکستان ایئرپورٹ کے 2 طیارے گرنے کے حوالے سے بھی جعلی خبریں چلائی جاتی رہی۔ بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آج بھی برقرار رہے گی۔ کراچی میں گرمی کی شدت مزید اضافہ متوقع، زیادہ سے زیادہ پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ شدت 40 ڈگری محسوس ہونے کا امکان۔ لاہور میں پارہ 43 ڈگری تک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ PSL 10 کی شاندار واپسی، راولپنڈی اسٹیڈیم میں مارکہ کی کامیابی کا جشن۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر بھی موجود تھے۔ ہاتھ ہلا کر شائقین کے نعروں کا جواب دیا۔ سپہ سالار نے چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال کو گلے لگایا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال، DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، چیئرمین PCB محسن نقوی جشن میں شریک ہوئے۔ PCB نے PSL 10 پاک افواج کے نام کر دیا۔ ہفتہ پاک آرمی، اتوار پاک بحریہ اور پیر پاک فضائیہ سے منسوب۔ تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد اور پاک افواج زندہ باد کے نعروں سے گزرتا رہا۔ بجٹ تجاویز، ترقیاتی اسکیموں کے فنڈ سمیت دیگر معاملات پر متحدہ اور لیگی رہنماؤں کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقات آج کراچی میں متوقع ہے۔ رافع حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ رافع، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں خالد، یہ ملاقات گورنر ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے۔ ملاقات میں گورنر سندھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق سمیت MQM کی معاشی ٹیم اور بزنس فورم کے اراکین شریک ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ بھی نون لیگ کی جانب سے شریک ہوں گے۔ اس ملاقات میں بجٹ سفارشات، کراچی کے تاجروں کے مسائل، بجٹ تجاویز سمیت ترقیاتی منصوبوں اور فنڈ پر بات چیت ہوگی، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں MQM اپنی سفارشات بھی نون لیگ کے وفد کو پیش کرے گی۔ ملاقات میں سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکج، پانی کے منصوبے سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات ہوگی اور MQM کی جانب سے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی چھوٹ، اس کے علاوہ جو ہے وہ کراچی میں IT منصوبوں میں سرمایہ کاری سمیت دیگر منصوبوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ پانی کے جو منصوبے ہیں K4 اور دیگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی MQM سفارشات نون لیگی وفد کو دے گی۔ گزشتہ روز جو سینیٹر نسیم جلیل نے بھی بجٹ سفارشات کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کی اپیل کی تھی۔ تو آج بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ بھارت دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے، چاہے خوارج ہوں یا بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد۔ بھارت خطے خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی RT-RBS خصوصی گفتگو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ بھارتی دفتر خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا کہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ بغیر تفتیش اور شواہد کے الزامات لگانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ پاکستان کا واضح موقف تھا، ثبوت ہیں تو غیر جانبدار ادارے کو دیں۔ With the latest development that has been witnessed from the world, the aftermath of the standoff between the Pak Army and the Indian Army, in your military perceptions, how do you assess and perceive this standoff in the light of the military comparisons between the two armies? So I think the standoff, if we have to understand this standoff, we have to understand the genesis from where it's coming. And the genesis lies in this reality that India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region, especially in Pakistan, it's abetting terrorism. And instead of acknowledging that and dealing with that, it is hiding behind this fake narrative of terrorism. So that is the genesis of the problem. So you have a Pahalgam incident, instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy, that how soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes, a first investigation report is registered in which it is established that the attackers came from across the border. Within minutes, their social media and media starts pointing fingers at Pakistan. And the fact of the matter is that 2 days ago, their foreign ministry spokesperson was asked on the progress that who are the perpetrators, and he is on record to say that the investigation is still continuing. That is the fact, that without having any evidence, and while the Pakistan is saying, the government of Pakistan came out very clear that if there is any evidence,
that you think is there that links it to Pakistan, you please provide it to any neutral body, to any credible, transparent body, and we are ready to work with it. Not opting to go for that very rational approach. Unilaterally, the Indians decided, and they attacked mosques, they bombed mosques with their missiles, they killed children, women, elderly. There are 40 shaheeds, 40 civilian shaheeds, 22 of them are women and children. So this unilateralism of acting and behaving like the judge, jury and executioner, that is the genesis. While the fact of the matter is that India is the main sponsor and abettor of terrorism in Pakistan, whether it is the Fitna al-Khawarij, whether it is the terrorist groups which are operating in Balochistan. So this is from where it stems, this hubristic attitude. Now, as you asked, as far as the military is concerned, yes, the task that has been entrusted to the Pakistan Armed Forces by these people and the state is to defend its territorial integrity and sovereignty. This is that honorable task that has been entrusted to us, and we will defend it at all costs. That's what we told, that's what we delivered. So Pakistan acted in a very mature manner. We gave a retribution that was swift, that was brutal, and that put sense in the adversary to dial down and come down and face the reality. We defended ourselves on night of 6th and 7th. The Indians attacked. After they have attacked and released their weapons, only then, a very professional Air Force, they struck down 5 of their aircrafts who were engaged in that horrendous, ghastly attack on the civilians. We took down their drones that they sent, the swarm drones that they sent, in dozens and dozens. The last count that we had was 84, but the number is much more because many civilians have also taken war trophies of these drones. Because the nation gelled together. The nation and the armed forces were Banyanum Marsus, one steel wall, standing against this aggression, this naked aggression. They tried to deter us from taking our swift and just retribution, which we owe to the people of Pakistan, to those innocent civilians, to those children. They tried to deter us by firing missiles on us on the early parts of the night, 9th and 10th May. The world saw it, but the Indians forgot to remember that you can deter only those who can be deterred. The nation of Pakistan, the people of Pakistan and its armed forces will never be deterred, can never be coerced, can never bow down to aggression and Indian hegemony. And then you saw on the morning of 10th May that we gave the just retribution. That was again very measured, very responsible manner. We only struck at the military targets, not a single civilian infrastructure was targeted. We only struck those places which were part of that ghastly and cowardly attack that was made on the people of Pakistan. So it was a measured response, it was a just response, it was a proportional response. And we saw that then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention, so the ceasefire is now in place. The American diplomacy jumped in all of a sudden. We were actually surprised of the ceasefire operation. Who called the American president? And what was the basic talk between Marco Rubio, the foreign secretary, with the army chief, General Asim Munir? So you heard about in one of the presentation, our naval colleague said about the silent guy. Yes. Let me also talk about another silent guy who did a great job, and that was our diplomatic corps. This question is actually directed towards our diplomatic corps. Very finely, very astutely, in a remarkable manner, they engaged all. Why? Because we don't believe in violence. We are very sensible people. Our path is choice. Our first choice is peace. And the international community, and you talked about America, being the bigger players, being the mature and the senior players, they have a much better sense of what was at stake, what was going on. They had a very good sense of the resolve of the people of Pakistan. So rest, I think it's for the diplomats and our foreign office to comment on that.